اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آج شام 6 بجے کا وقت بتایا تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو ہے؟ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کے پرچم کو بلند کیا فرانس میں، جب اولمپکس میں ارشد ندیم نے نیزہ پھینکنے کا جو ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، یعنی کہ جیولن تھرو کا جو مقابلہ تھا، اس میں ارشد ندیم چیمپئن بنا، اس نے گولڈ میڈل جیتا، اور پاکستان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے 40 سال بعد پاکستان نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ آخری بار پاکستان نے جب اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا، سونے کا تمغہ جیتا تھا، وہ 1984 کے اولمپکس میں تھا، جو کہ فیلڈ ہاکی کے مقابلے میں جیتا تھا۔ اور آخری جو میڈل اولمپکس میں ملا تھا، جو کہ برونز میڈل تھا، وہ 1992 میں ملا تھا، وہ بھی فیلڈ ہاکی کے ہی کھیل میں ملا تھا، اور اس بات کو بھی 32 سال ہو گئے ہیں۔ اب 32 سال بعد میڈل ملنا اور 40 سال بعد گولڈ میڈل ملنا پاکستان کے لیے اس وقت یہ بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہے۔ اب خوشی کی لہر تو دوڑ رہی ہے پاکستانیوں میں، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بالکل اولمپکس جیتنے سے اسے ہیرو کا خطاب دیا جا رہا ہے، ہیرو سمجھا جا رہا ہے، اور بالکل اس کے لیے ہم بہت خوش ہیں، اور اس کے ہم مشکور بھی ہیں، اسے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک کو اولمپکس میں فتح دلائی۔ لیکن ہیرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیرو وہ ہوتا ہے جو قوم کے لیے کسی بھی طرح سے مثبت ہو سکتا ہے۔ اولمپک میڈل تو اس نے جتایا ہے، لیکن معاشرے پہ کیا اثر ہوگا؟ پاکستانی معاشرے کے لیے اس میں کیا بہتری آئے گی؟ پاکستان کو خوشی کا موقع تو مل رہا ہے، لیکن پاکستانی معاشرے میں کیا بہتری اس سے آ سکتی ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں کو اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد ندیم کا کردار کیا ہوگا معاشرے میں، وہ کس طرح سے مؤثر ہوگا، اور وہ نوجوانوں کے لیے کیا کرے گا، اپنے ملک کے لیے کیا کرے گا، اپنے علاقے کے لیے کیا کرے گا، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اپنے علاقے کے لیے، اپنے قصبے کے لیے، یا ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے، تو اس سے بھی وہ ایک مثال قائم کرے گا لوگوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو سفر ہے، جو محنت کا سفر ہے، جد و جہد کا سفر ہے، اس کے پاس صرف جذبہ اور لگن تھا، اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی، کوئی حمایت نہیں تھی، صرف اس کے پاس جذبہ اور لگن تھا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا، ایک ایسے جم میں وہ تیاری کیا کرتا تھا جس میں خستہ حال ایکوپمنٹ تھا، ایکوپمنٹ بھی مطلب کوئی جدید نہیں تھا، جدید آلات نہیں تھے اس کے پاس۔ تو اس نوجوان نے ایک چھوٹے سے قصبے سے وہ آیا، اور اس نے محنت کی، اس نے جد و جہد کی، کیونکہ اس میں جستجو تھی کہ اس نے اپنا ایک کیریئر بنانا ہے، اور اس میں اس نے کچھ کر دکھانا ہے۔ غریب تھا، غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، اس نے محنت کی اور وہ یہاں تک پہنچا۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے شہر سے، ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھ کے آیا، اور اس نے اپنے قصبے کا بھی نام روشن کیا، ملک کا بھی نام روشن کیا۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے، جو اپنا وقت آج کل ٹک ٹاک میں ضائع کر رہے ہیں، انسٹاگرام پر ضائع کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ضائع کر رہے ہیں، کہ اگر آپ میں جذبہ ہو، اگر آپ میں لگن ہو، تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہوں، مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ شروع میں کامیابی نہ ملے، بلکہ آپ کو بہت زیادہ جد و جہد ملے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک یوٹیوب کنٹینٹ کریٹر ہے جو کہ ویڈیو بنا رہا ہے، اس کو شروع میں تو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی، اسے کتنے سال محنت کرنی پڑ سکتی ہے، 4 سال، 5 سال، 10 سال محنت کرنی پڑ سکتی ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کے 1000 سبسکرائبر ہیں، ہو سکتا ہے ایک دن میں بھی 1000 سبسکرائبر آ جائیں، مطلب ایک دن میں تو شاید نہیں، لیکن ایک مہینے میں آ جائیں یا ایک سال میں آ جائیں، کئی لوگوں کے ایک دن میں بھی آئے ہیں۔ تو محنت، لگن اور جستجو ہونی چاہیے، ہار نہیں ماننی۔ جب آپ نے جستجو ہے آپ میں، اور آپ نے ایک اپنا مقصد طے کر لیا، آپ نے کسی مقصد کا تعین کر لیا، تو پھر آپ نے ہار نہیں ماننی، اپنے اس مقصد پر آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ ارشد ندیم نے ہمیں ایک بہت ہی اعلیٰ مثال دی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔